السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم ناظرین، اس سال یہ 1443 ہجری کا رمضان کا مہینہ، اس کے آخری ایام جو چل رہے ہیں، آج اس مہینے کی 29ویں تاریخ ہے، 29واں دن ہے، اور آپ کے سامنے عیدین کے احکام اور اس کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں چند منٹ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت نے ہم پر سال کے اندر خوشی کے 2 تہوار، خوشی کے 2 دن مقرر کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ہفتے کے اندر ایک عید جمعہ کا دن ہماری شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ خوشی، تہوار اور عید کے تعلق سے اور کوئی چیز شریعت سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ تو ہم آج گفتگو کریں گے عید الفطر کے تعلق سے۔ عید الفطر، اس کے کچھ احکام، کچھ آداب، کچھ مسائل رکھنا چاہتے ہیں۔ عید الفطر یہ نام رکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو روزے رکھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر ایک خاص وقت کے اندر کچھ مباح اور جائز چیزوں سے رکے رہے، انہی چیزوں سے رکنے کا جو نام صوم رکھا گیا، روزہ رکھا گیا، تو اب وہ دن مکمل ہونے والے ہیں، یا ان دنوں کی تکمیل کے بعد ان مباح چیزوں کے عمل میں لانے کے لیے ہماری شریعت نے یہ دن مقرر کیا کہ یہاں سے ہمارے بندے اب ان مباح چیزوں کو عمل میں لا سکتے ہیں، وہ چیزیں کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور دیگر دوسری جائز چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کا نام عید الفطر، کھانے پینے اور روزہ نہ رکھنے کی خوشی کا دن۔ محترم ناظرین، اس کے بعد جس چیز کی شروعات ہوتی ہے اور جس چیز کے ذریعے سے ہم رمضان کے مہینے کی تکمیل کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جیسا کہ آپ نے فرمایا، روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر کے اور روزہ توڑو چاند کو دیکھ کر کے۔ تو جب رمضان کا یہ مہینہ مکمل ہوگا، چاہے مہینہ 29 کا ہو، تو چاند کے دیکھنے اور رؤیت ہلال کی تصدیق کی بات آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے چاند دیکھنے کے بارے میں فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے تو تم یہ دعائیں، یہ کلمات اپنی زبان پر ورد کے طور پر لایا کرو: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کے بعد جو چیز ہم پر نافذ ہوتی ہے، جو حکم ہم پر لاگو ہوتا ہے، شریعت کی زبانی صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں علماء کرام نے گفتگو کی اس سے پہلے، جس کی شروعات یا جس کی ادائیگی کا وقت چاند دیکھنے کے بعد یا رمضان کا مکمل مہینہ پورا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھنے تک۔ عید کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں علماء نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد تکبیرات عید، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیرات کے الفاظ اور کلمات ہیں جو کہ شریعت نے مشروع قرار دیا ہے۔ تو ہم تمام اہل اسلام کو اس چیز پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنے قرآن کے اندر، اپنے کلام کے اندر بھی واضح کیا ہے۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین کی رعایت بیان کرنی ہے۔ مہینہ مکمل ہونے کے بعد، گنتی کے جو دن ہیں اس کے تعداد پورا ہونے کے بعد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کے بعد عید کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ علماء نے عید کی نماز کے بارے میں کیا کہا ہے۔ علماء کرام کی مختلف رائیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے، اور بعض لوگوں نے کہا فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے کہا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال شریعت نے دو ہی عید ہم پر لازم قرار دیا ہے۔ ہمیں اس کی ادائیگی بحسن خوبی، خوب دل جمعی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، خوب تیاری کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، تو ہم تمام اہل اسلام کا فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ، اچھے سے اچھا کپڑا زیب تن کر کے، مکمل طریقے سے غسل کر کے، خوشبو معطرات کا استعمال کر کے ہم عیدگاہ جائیں مکمل صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ صفائی پسند ہوا کرتے تھے، اور اس خوشی کے موقع پر غسل کیا کرتے تھے اور خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، عیدگاہ جانے کے لیے ہمارے اوپر جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زبانوں پر تکبیرات کے کلمات ادا کرتے رہیں، اور یہ چیز بھی ہمارے لیے ضروری بن جاتی ہے
کہ جاتے وقت ہم ایک راستے کا استعمال کریں اور گھر واپس آتے وقت دوسرے راستے کا استعمال کریں. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جاتے وقت راستے بدل لیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے مسنون ہے، مشروع ہے کہ ہم جاتے وقت ایک راستے سے جائیں اور آتے وقت دوسرے راستے سے جائیں. اور جانا بھی جو مشروع اور مسنون ہے وہ یہ کہ ہم پیدل چل کر کے جایا کریں. پیدل جانا ہمارے لیے مشروع ہے. اور جب ہم مصلی میں عیدگاہ میں پہنچ جائیں تو ہماری شریعت نے جو چیز ہم پر نافذ کیا ہے وہ یہ کہ اگر وقت ہو گیا ہے تو ہم نماز کی ادائیگی کریں، اگر وقت نہیں ہوا ہے تو انتظار کریں یہاں تک کہ امام حاضر ہو جائے، امام آ جائے. امام کے آنے تک ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ تکبیرات کے کلمات اپنی زبانوں پر لاتے رہیں. اور عید کی جو نماز ہے 2 رکعت نماز ہے. عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھتے تھے تو عید کی نماز سے نہ پہلے اور نہ بعد میں کوئی نماز نہیں ہوتی تھی. تو جب ہم عید کی نماز کی شروعات کرتے ہیں تو زائد جو تکبیرات ہیں مستحب ہیں، مسنون ہیں، مشروع ہیں کہ پہلی رکعت میں ہم لوگ تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت کے اندر قرأت سے پہلے 5 زائد تکبیریں ہمارے لیے مشروع ہیں. یہاں ایک تنبیہ یہ بھی ہے کہ اگر امام ان تکبیرات زوائد کو بھول چوک سے یا جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو نماز کے اندر عید کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، عید کی نماز صحیح ہوگی. اور اگر امام اور مقتدی تمام کے تمام لوگ چھوڑ دیں تو اس کے لیے سجدہ سہو یا اور کوئی چیز لازم نہیں آئے گی. اور تکبیرات کہتے وقت رفع یدین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. اور علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے. اللہ اعلم. اور عید کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ یا پہلی رکعت کے اندر سورہ قاف اور دوسری رکعت کے اندر اقتربت الساعۃ وانشق القمر مشروع ہے. محترم ناظرین، نماز کے ختم ہونے کے بعد تمام اہل اسلام پر یہ چیز لازم آتی ہے کہ نماز کے بعد امام کے خطبے کو بغور سنا جائے، جو کہ مسنون ہے. اس کے بارے میں ہماری شریعت نے ترغیب دی ہے، مستحب ہے. اور اگر کوئی شخص خطبہ نماز سے پہلے دیتا ہے تو یہ مشروع بالکل نہیں ہے، بلکہ خطبہ نماز سے پہلے دینا غیر مشروع چیز ہے، غیر مسنون چیز ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے مردوں کے لیے ہماری شریعت نے نماز عید کے اندر حاضری کے لیے ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اس نماز کے لیے حاضری مستحب اور مسنون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ہے،
حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے گھر کی باکرا کنواری اور یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو لے کر کے عیدگاہ جائیں، لیکن نماز سے الگ رہیں گے، دعا کے اندر اور خیر کے باتوں کے اندر وہ شریک رہیں گے۔ لیکن یہاں ایک چیز ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، دھیان دینا ضروری ہے کہ عورتیں جب عیدگاہ جائیں، عید کی نماز کے لیے جائیں، تو ایسے کپڑے زیب تن نہ کریں، ایسے کپڑے استعمال نہ کریں جس سے ان کی زینت کا، ان کے بناؤ سنگار کا اظہار ہو، ان کے جسم کا اظہار ہو۔ ہماری شریعت نے عورتوں کے لیے جو قاعدہ مقرر کیا ہے ان کے کپڑوں کے لیے، ان کے پردے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان کے کپڑے بالکل فضفاض ہوں، کشادہ ہوں، جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، اور ہماری شریعت نے بے پردگی اور زیب و زینت، بناؤ سنگار کے اظہار سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تو اگر کوئی عورت جان بوجھ کر کے اپنے زیب و زینت کا، بناؤ سنگار کا، اپنے جسم کا اظہار کرتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ گنہگار ہوگی، اس پر گناہ پڑے گا اور اس کو عید کا ثواب یا تہوار کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور محترم سامعین، عید کی نماز جو ہے شروع ہوتی ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد، ایک نیزے کے برابر جب سورج لمبا ہو جائے، چڑھ جائے، بلند ہو جائے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ عید الفطر کی نماز کے اندر تھوڑا سا تاخیر کرنا یہ مستحب عمل ہے، تاکہ لوگ اپنے صدقہ فطر کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں۔ ایک توجیہ بیان کی ہے علماء نے، اللہ اعلم۔ اور عید کی نماز کے لیے نہ اذان کہی جائے گی، نہ اقامت کہی جائے گی، اور نہ ہی الصلاۃ جامعہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اس کے لیے احادیث کے اندر، سنت کے اندر کوئی چیز وارد نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں جو چیز خاص طور سے بزرگوں کے اندر رائج ہے کہ عید کی رات کو لوگ شب بیداری کے اندر اور بہت ساری چیزوں کے اندر، دینی مجلسوں کے اندر گزارتے ہیں۔ احادیث کے اندر ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب عید کی نماز کے لیے نکلے تو کم سے کم تاک کھجوروں کو کھا کر کے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یاکل التمرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو کھا کر کے نکلا کرتے تھے عید الفطر کے لیے، تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں۔ بلکہ عید اسی لیے کہا گیا ہے کہ عید کے دن انسان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، تو اپنے نبی کی شریعت پر چلتے ہوئے، آپ کے سنت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی کچھ کھا پی کر کے عید الفطر کے لیے جانا چاہیے۔ بلکہ عید الاضحیٰ کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کچھ کھائے جاتے تھے، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے عیدین کے بارے میں آتا ہے کہ عید کی نماز سے فراغت کے بعد کوئی ذکر نہیں ہے، نہ استغفار ہے، نہ تسبیح ہے، نہ قرأت آیت الکرسی ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ کچھ چیزیں تھیں عید کے احکام، اس کے آداب اور اس کی تعلیمات کے تعلق سے۔ اور عید کے بعد ہمارے درمیان معانقہ، مصافحہ اور گلے ملنا یہ چیز رائج ہے، شریعت سے اس کے بارے میں کوئی چیز وارد نہیں ہے۔ اور یہ خوشی کے ایام، خوشی کا دن ہوتا ہے، خوشی کے اوقات ہوتے ہیں، خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں، مبارکباد اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو تہنیہ اور خوشی کے الفاظ کہنے کے لیے جو شریعت کے اندر ہمارے اسلاف سے جو چیز ثابت ہے وہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے کہہ سکتا ہے تقبل اللہ منا ومنکم۔ یہ کچھ چیزیں تھیں عید اور عید کے احکام، اس کے آداب اور اس کے طور طریقے کے بارے میں، اس کی تعلیمات کے بارے میں، اور آپ کے سامنے یہ باتیں جو رکھی گئیں علماء کرام
کی آراء و اقوال اور کتاب و سنت کی باتوں سے اخذ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو یہ خوشیاں، یہ عید کے ایام، یہ عید کے دن بار بار لاتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اعمال قبول فرمائے۔ جو روزے، نماز، توبہ، استغفار، دعائیں، تلاوت قرآن ہوئی ہیں، اللہ ان کو شفیع قبول سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔